السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کا اپنا بھائی علی رضا لگاری امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ایک بہت شارٹ سا واقعہ لے کر میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ یہ واقعہ منسلک ہے میرے والد مرحوم کے ساتھ، جب میرے والد مرحوم کراچی کینٹ اسٹیشن پہ ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ میرے والد مرحوم ایک گورنمنٹ امپلائی تھے۔ یہ آج سے قریب 20 سے 22 سال پرانا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ میرے والد صاحب اس ٹائم تھر ایکسپریس جب چلا کرتی، جب میرے والد مرحوم بتایا کرتے تھے کہ کراچی کینٹ اسٹیشن سے تھر ایکسپریس چلتی تھی، ڈائریکٹ انڈیا کے لیے جاتی تھی۔ اس ٹائم پاکستان اور انڈیا کے حالت برے نہیں تھے جو آج چل رہے ہیں۔ تو واقعہ کچھ اس طریقے سے کہ میرے والد بتاتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی اکثر جب تک تھر ایکسپریس کراچی کینٹ اسٹیشن سے نہیں نکلتی تھی تب تک میرے والد مرحوم کی ڈیوٹی آف نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ اکثر کبھی 11 بج جاتے تھے رات کے، کبھی 12۔ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے آج سے 20 سے 22 سال پہلے نہ اتنی پبلک ٹرانسپورٹ ہوا کرتی تھی، نہ ہی ایسی اور کسی قسم کی پرائیویٹ ٹیکسیز، بائکیں وغیرہ، ایسی کچھ بھی سہولت اس ٹائم کراچی میں موجود نہیں تھی۔ اس ٹائم میرے والد محترم جو تھے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کیا کرتے تھے جب بسیز وغیرہ چلا کرتی تھیں، یہ جو نارمل بسیز ہوتی ہیں۔ کراچی کینٹ اسٹیشن سے ایک بس چلا کرتی تھی اس ٹائم، جو آج وہ بس بند ہو گئی، ایکس بی کے نام سے وہ بس مشہور تھی۔ وہ ڈائریکٹ کینٹ اسٹیشن سے اٹھا کے لیاری سے ہوتے ہوئے خارا در لیاری، ایسے بہت سے کراچی کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے وہ آگے اس بس کی روانگی ہوتی تھی۔ میرے والد صاحب اس ٹائم کافی لیٹ ہو گئے تھے، سردیوں کے دن چل رہے تھے۔ تو میرے والد صاحب کی جب ڈیوٹی آف ہوئی، میرے والد صاحب کراچی کی مشہور زمانہ کینٹ اسٹیشن پہ ہوٹل ہے، بمبئی ہوٹل کے نام سے مشہور ہے، آج بھی وہ ہوٹل موجود ہے۔ جو کینٹ اسٹیشن کے رہنے والے ہیں انہیں بہت اچھے سے پتہ ہوگا۔ تو واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ میرے والد صاحب کی ڈیوٹی آف ہوئی، جب گاڑی روانگی ہوئی اپنی منزل کے لیے، تب میرے والد صاحب نے اپنی ڈیوٹی آف کی اور وہ سیدھا چلے گئے مین اسٹاپ پہ۔ بمبئی بیکری کے پاس ایک بس اسٹاپ ہوا کرتا تھا اس ٹائم پہ۔ تو میرے والد صاحب بس کا ویٹ کر رہے تھے، تو کھڑے کھڑے انہیں کافی دیر ہو گئی، قریب رات کے 11 ساڑھے 11 بج رہے تھے۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ اس ٹائم صرف لیاری کے لیے ایک بس آیا کرتی تھی، ایکس بی۔ وہ بس آج بند ہو گئی ہے، لیکن ایک ٹائم تھا اس بس کا بہت اپنے وقت پہ عروج تھا، بہت ہی اچھی اس بس سروس تھی۔ مگر چلیں زیادہ اسٹوری کو لمبا نہیں کرتے ہیں، پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ میرے والد صاحب بس کا ویٹ کر رہے تھے، جب بس آئی دیکھا کہ وہ پوری بس کے اندر گنتی کے کوئی 3 سے 4 لوگ ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے اپنی منزل لیے، دیر ہو گئی تھی، کافی لیٹ ہو رہے تھے وہ، تو انہوں نے بس پکڑی اور بیٹھ گئے اس بس کے اندر۔ میرے والد صاحب نے بالکل لاسٹ کی جو سیٹ ہوا کرتی تھی، جو 5 سیٹر ہوتی ہے، اس سے پہلے کی جو ڈبل 2 سیٹیں ہوتی ہیں، ادھر میرے والد صاحب بیٹھ گئے سنگل۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ اس بس میں اس وقت جب انہوں نے دیکھا تو گنتی کے 3 سے 4 افراد تھے جو میرے والد صاحب کے ساتھ جینٹس کمپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کنڈکٹر تھے، ایک ڈرائیور تھے، میرے والد صاحب کے ساتھ ملا کے 3 پیسنجر تھے۔ جو میرے والد صاحب کے ساتھ ان کے بالکل کونے والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے والد صاحب بتاتے ہیں جب میں نے اس شخص کو پہلی بار دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام انسان تو مجھے نہیں لگ رہا، مگر میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں نے اس وقت اس شخص کو اتنا غور نہیں کیا۔ جیسے ہی بس اپنی آدھی منزل پر پہنچتی ہے، میرے والد صاحب بتاتے ہیں وہ بس اواری ٹاور، مشہور زمانہ ہوٹل ہے، اواری ٹاور تک پہنچتی ہے تو اچانک سے جو میرے والد صاحب کے بالکل برابر میں جو شخص بیٹھا تھا اس کے اندر سے کچھ موومنٹ ہوئی۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں، میرے والد مرحوم بتاتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا اس کی باڈی اپیرنس ایسی تھی، اس کا باڈی سٹرکچر ایسا تھا، وہ بہت ہی زیادہ پراسرار اور ایک خوفناک اس کا باڈی، مطلب اس کا جو باڈی لینگویج تھی وہ اس طریقے سے تھی جیسے کوئی وہ عام انسان سا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے والد مرحوم بتاتے تھے کہ بولتے ہیں کہ جب وہ شخص میرے سرانے بیٹھا ہوا تھا
اچانک سے ہم اپنی آدھی منزل پر پہنچے تو جو تیسرا پیسنجر تھا وہ بہت بالکل فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، ہم بالکل لاسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے جو برابر والا جو پیسنجر تھا اچانک سے اس کی باڈی میں موومنٹ ہوتی ہے، تو میرے والد مرحوم بتاتے تھے کہ بولا جب اس نے اچانک سے اس کی باڈی میں موومنٹ ہوئی، اس نے جب میری طرف نظر گھمائی، اس نے اپنے آپ کو بالکل جس سردیوں میں ہم مفلر وغیرہ پہنتے ہیں اس نے اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا تھا۔ بولا ہم اپنی آدھی منزل تک پہنچے، اس شخص نے جب میرے والد صاحب کو دیکھا، اچانک سے میرے والد صاحب کو انہوں نے دیکھتے ہی اپنا مفلر ہٹایا، اور جب اس شخص نے میرے والد صاحب کو اپنا چہرہ دکھایا، میں اس کو شخص نہیں کہوں گا، وہ اللہ کی کوئی اور ہی مخلوق تھی، تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی جگہ انگارے جل رہے تھے، اس کا جسم وائٹ، اس کا فیس بالکل وائٹ، بالکل سفید بھٹ، جیسے کسی انسان کے اندر خون ختم ہو گیا، جس کے کسی انسان کے اندر سے کسی نے خون پی لیا ہو، بغیر خون کے جب انسان کا جسم پیلا اور وائٹ پڑنے لگ جاتا ہے نا، اس طریقے کا اس کا جسم تھا، اس کا فیس تھا، اور اس کی آنکھیں اس طریقے سے تھی کہ اس آنکھوں کے اندر آئی بولز ہی نہیں تھے، اس کے اندر انگارے جل رہے تھے۔ اچانک سے جب وہ میرے والد صاحب کے قریب آنے لگا، اس وقت اچانک سے میرے والد صاحب نے زور سے آواز لگائی، چیخ لگائی، تب بس ڈرائیور نے بس روک دی، اور وہ جو شخص تھا، وہ جو بھی مخلوق تھی، وہ اچانک سے ایک دھواں بن کے، کالا دھواں بن کے کہیں غائب ہو گئی۔ جب کنڈکٹر بھاگتے ہوئے میرے والد صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے چیخ کیوں لگائی، کیا وہ سب خیریت ہے؟ تب میرے والد صاحب نے غصے میں ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں اس طرف یہاں کون بیٹھا تھا، یہ بندہ میری طرف مجھے مارنے آ رہا تھا، انہوں نے مجھ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ تو میرے والد مرحوم کو اس کنڈکٹر نے جب یہ بات بتائی کہ بولا سر آپ کیا بات کر رہے ہیں، اس وقت اس بس میں میرے ڈرائیور کے، آپ کے، اور یہ جو بالکل فرنٹ پہ جو پیسنجر بیٹھا ہوا ہے ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت جو میرے والد صاحب کی کیفیت ہوئی، تو میرے والد صاحب جب گھر آئے، جیسے تیسے کر کے گھر آئے، اچانک آئے، پریشان تھے، ہم اس وقت کافی چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا ابو کیا ہوا؟ ابو نے بولا بیٹا کچھ نہیں۔ جب صبح انہوں نے ہم سے یہ واقعہ شیئر کیا، اس وقت انہوں نے، میرے والد مرحوم کافی ہمت والے انسان تھے، وہ ان چیزوں سے گھبراتے نہیں تھے۔ اگلے دن سے میرے والد صاحب نے اپنے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، جو ان کے سینئر ہوا کرتے تھے، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ لہٰذا مہربانی کر کے میری ڈیوٹی یہاں سے ذرا ختم کروا دیں۔ تو یہ تھا وہ شارٹ سا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اپنے بھائی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اس واقعے کو آگے شیئر کریں، اور میں نے اسکرین پہ اپنا واٹس ایپ نمبر، اپنی جی میل آئی ڈی شو کر دی ہے۔ آپ لوگوں کو اگر اپنے واقعات مجھ سے شیئر کرنے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی وائس میں آپ کے واقعات دنیا تک شو کروں، میں اگر دوسرے لوگوں تک آپ کے ساتھ جو بھی آپ بیتی ہوئی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کروں، آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا واقعہ پسند آیا ہوگا شارٹ سا۔ اپنے بھائی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اپنے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور زیادہ سے زیادہ کامیابی دے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس پہ اپنی رائے دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا جہان کی ہر خوشیاں عطا فرمائے۔ اب پاک رہیں، طہارت کی حالت میں رہیں، وضو کی حالت میں رہیں، اور نماز پڑھتے رہا کریں، اور استغفار اور درود شریف کا ورد ہمیشہ کرتے رہا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔